یہ قیاس غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، نہ یہ علم کی بات ہے نہ یہ کتاب کی بات۔ علمی کتابی بچوں، آئیے ہم علمی باتیں کرتے ہیں اگر آپ کو ہضم ہو جائیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کو لے کر ایک بحث چل رہی ہے کہ جو عیسائی عورتیں ہیں یا یہودی عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ اعلی انجینئر اور خود انجینئر کا یہ موقف ہے کہ عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اگرچہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش سمجھتی ہو یا کہتی ہو۔ تو آج کے گفتگو میں ہم اس پر بحث کریں گے کہ جو عیسائی عورت یا یہودیہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھتی ہو جس کے لفظ انجینئر نے بولے ہیں، اور انجینئر کی آل اولاد اور ذریت اور اسٹوڈنٹس اور سارے متبعین اور سارے مریدین اب اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، دلیل تو یہ دے کر نکلے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے اور قرآن کی آیت پڑھ دی، اور ثابت یہ کیا کہ اہل کتاب کی وہ عورت، عیسائیوں کی وہ عورت جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش سمجھتی ہے، اس کے ساتھ ثابت یہ کیا۔ میرے بھائی، جاہل لوگوں کے ہاتھ قرآن کا استدلال پڑ گیا اور پھر اب نتیجے ایسے ہی نکلیں گے۔ اس طرح کا نتیجہ تو پھر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ کے مرشد کریم اور آپ کے استاد محترم انسان ہیں کہ نہیں؟ یہ چلے آپ بتا دیں نا کہ آپ کے مرشد کریم انسان ہیں یا نہیں۔ بس اتنی سی ایک سمپل سا سوال ہے نا، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی اب آپ کچھ ثابت کرنے چلیں یا آپ دلائل لے کر آئیں۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں، ویسے بتا دیں کہ آپ کے مرشد کریم انسان ہیں یا نہیں۔ جی انسان ہیں، پکی بات ہے نا، کوئی شک شبہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے مرشد انسان ہیں، پھر سوچ لیں کہ ان کے اندر کوئی انسانیت کی کمی تو نہیں ہے؟ انسان ہے نا۔ سوچ لیں بھائی، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اس پر غور کر لیں کہ آپ کے مرشد، آپ کے استاد، آپ کا بابا انسان ہے نا، پکی بات۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ یہ میں اس استدلال کا قائل نہیں ہوں جو کرنے لگا ہوں، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کا مرشد استدلال کرتا ہے نا، یہ استدلالات فاسدہ ہیں، اس طرح تو سب کچھ گڑبڑ ہو کر خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کے مرشد انجینئر محمد علی مرزا انسان ہیں، اور اب قرآن پاک کی آیت پڑھیے۔ اس کے انسان ہونے میں تو شک نہیں ہے، اگر شک ہے تو کمنٹس میں بتا دیں کہ جی مجھے اس کے انسان ہونے میں شک ہے، اور اگر وہ پکا انسان ہے، سچا انسان ہے، اچھا انسان ہے، اعلیٰ انسان ہے، جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کے دل کی آواز ہے، اور ہمیں بھی وہ دیکھنے میں ویسے انسان ہی لگتا ہے، تو اب ذرا قرآن کی آیت سنیے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، قرآن کی آیت ہے، اور آپ کا مرشد انسان ہے۔ تو پھر بتائیے، آپ کا مرشد انسان ہے اور انسان دوزخ کا ایندھن ہے، تو بتائیے آپ کے مرشد کے استدلال کے مطابق، آپ کی علمیت کے مطابق، آپ کا مرشد گیا دوزخ میں؟ کیونکہ قرآن واضح فرما رہا ہے نا کہ انسان دوزخ کا ایندھن ہے۔ وقودها الناس، وقودها اس کا ایندھن، الناس والحجارہ انسان اور پتھر ہے۔ تو بھائی اس طرح کے استدلالات آپ مت کریں، ورنہ تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ استدلال اور قیاس کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو درست ہوگا۔ اب میں آپ کو، چلیں علمی کتابی بچوں، آئیے ہم علمی باتیں کرتے ہیں اگر آپ کو ہضم ہو جائیں تو۔ یاد رکھیے پیارے بچوں، جب ہم کبھی بھی کوئی استدلال کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے مرشد کریم
اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے پر قیاس کر کے قادیانیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دینے کے چکر میں ہیں اور دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے۔ قانون یہ ہے قیاس کرنے کے لیے کہ قرآن پاک کی یا حدیث طیبہ کی وہ نص جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک حکم اٹھانا ہے اور فرع میں جا کر لگانا ہے، وہ حکم خلاف قیاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اصل کا حکم خلاف قیاس ہے تو قانون یہ ہے کہ اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جب اصل خلاف قیاس ہو تو قرآن اور حدیث سے جو حکم ثابت ہوا وہ اسی مورد پر بند رہتا ہے، اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ آپ موضوع پر مسح ہی کو لے لیجئے، موزہ جو ہم نے پہنا ہے اس کے اوپر مسح کر لینا، یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے کہ آپ موزے اتاریں، جس طرح منہ دھویا ہے، جس طرح ہاتھ دھوئے ہیں، اسی طرح پاؤں کو بھی دھوئیں۔ لیکن پاؤں کے اوپر آپ نے موزے چڑھائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مسح کر رہے ہیں تو یہ ہے خلاف قیاس۔ لیکن چونکہ نص سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا موزوں پر مسح ثابت ہے لیکن ہے خلاف قیاس، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو یہ آدمی کہے کہ یہ میں نے امامہ باندھا ہوا ہے یا سر پر ٹوپی لی ہوئی ہے اور ایک آدمی ٹوپی کے اوپر سے مسح کرنا چاہے، یا اس طرح میں نے جس طرح یہ قمیض پہنا ہوا ہے اور یہ بازو اوپر ہیں، تو کوئی بندہ کہے کہ موزے پہنے ہوتے ہیں پاؤں کے اوپر ٹخنوں کے اوپر تک، تو اس کے اوپر بھی تو مسح ہو سکتا ہے نا، اور اب میں وضو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر بھی مسح کر لوں۔ تو قرآن پاک میں تو وضو کی جب بات آئی ہے تو پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، تو پاؤں کو دھونے کا حکم تھا، لیکن پاؤں کے اوپر مسح کرنا جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو خلاف قیاس ہے۔ لیکن اگرچہ خلاف قیاس ہے، حدیث سے ثابت ہو گیا تو ہم نے مان لیا۔ اب اس خلاف قیاس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے بچوں، یہ علمی باتیں ہیں، جی یہ علمی کتابی باتیں ہیں۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن آتے ہیں اب اپنے موضوع پر۔ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنا جو جائز ہے، یہ موافق قیاس ہے یا مخالف قیاس؟ سب سے پہلی بات تو یہ مخالف قیاس ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو وہ مشرک ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے کلمات خبیثہ، عقائد خبیثہ کو بیان کیا، اور ان کا مآل اور مدعا تو یہ ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ قرآن کی نص آ گئی ہے تو قرآن کی نص کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا قرآن کی نص کی وجہ سے۔ لیکن ہے خلاف قیاس، تو جب یہ خلاف قیاس ہے تو کسی اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی اور کافر لڑکی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ آپ کے مرزا صاحب جو ہیں، یہ انجینئر صاحب، یہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کو مد نظر رکھتے ہوئے گستاخ رسول عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ قیاس غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، نہ یہ علم کی بات ہے نہ یہ کتاب کی بات۔ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے، کیوں؟ قرآن میں آ گیا، لیکن چونکہ یہ ہے خلاف قیاس تو یہ حکم اپنے مورد پر بند رہے گا۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دے سکتے جو میرے نبی کی گستاخ ہو۔ یار تم کہتے ہو اس عورت کے ساتھ جو مذہب عیسائیت کو جس نے اپنایا ہوا ہے وہ اگر رسول اللہ کی گستاخ ہے، تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ نکاح، یار مت ماری گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والی عورت ہے، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، جس کے ماتھے پر محراب ہیں، جو نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اگر وہ رسول اللہ کی ادنا گستاخی کے مرتکب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والی ہے، جو گستاخ ہو گئی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی اہل کتاب کی عورت کو
مد نظر رکھتے ہوئے آپ گستاخوں کے لیے راستے مت نکالیں. یہ سرنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو کھودنے نہیں دی جائیں گی. اگر علمی بات ہے تو علم یہ کہتا ہے جو خلاف قانون، خلاف قیاس حکم قرآن میں آتا ہے ہم اس کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی اور جگہ پر یہ بات نہیں لے جانے دیں گے. لہٰذا انجینئر صاحب، اہل کتاب کی عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح قرآن سے آپ نے ثابت کیا اور پھر اس کو مقیس علیہ بنا کر آپ قیاس کر رہے ہیں کہ گستاخ عورت کا. افسوس ہے تمہارے اس علم پر اور افسوس ہے ان سٹوڈنٹس پر جو ایسے علم کے دعویٰ کرنے والے کے پیروکار ہیں. یہ علم کی باتیں ہیں، کاش آپ کو سمجھ آ جائیں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ بھی چاہیے. پیارے اسٹوڈنٹس، علمی کتابی بچوں، آپ توجہ فرمائیں، اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ اب بابی نہ بنیں نا، اب بابی نہ بنیں، انجینئر کو بابا مت بنائیں، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا نہیں ہم ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا. سیدھی سی بات ہے. میرا جو خیال اور نظریہ تھا، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ، انتہائی دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے متفق ہو تب بھی لکھیے، اور اگر مختلف ہو، اگر آپ کا نظریہ اور ہو، موقف اور ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوگی، آپ وہ بھی لکھیے. لیکن بس اتنی گزارش ہے کہ ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.